بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح میں 27ویں پارے کی مکمل تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے میں 7 صورتیں ہم نے سنی ہیں۔ پہلی سورۃ الذاریات ہے اور دوسرے نمبر پہ سورۃ الطور ہے۔ پھر ہم نے سورۃ النجم کی تلاوت سنی، چوتھے نمبر پر سورۃ القمر ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ اور آخر میں سورۃ الحدید ہم نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں اپنی ذات، اس کا تعارف، توحید کا تذکرہ، پہلی قوموں کے واقعات، قیامت کا تذکرہ، اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، دنیا کی حقیقت بتائی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ تو ہم مختصراً وقت میں ان صورتوں کے خلاصے کے اوپر نظر دوڑائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو احکامات بیان کیے ہیں، ہمارے لیے ان میں کتنی رہنمائی ہے، ہم کیا کریں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا ہے اور اپنی جنتوں کا تذکرہ کیا ہے، متقین کی علامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جو ہوں گے بے شک وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے سے چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ یہ کیوں ہے ان کے لیے؟ ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے اندر لانے والے، نیکیاں کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات تھے، وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سونے والے، رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اور وہ کرتے کیا تھے رات کو؟ وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے۔ آج تو ویسے ہی ہم اٹھے ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے ہم اس فضیلت کے مستحق ٹھہر سکیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ متقین جو ہیں وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ یہ مومنوں کی علامت ہے۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، الحمدللہ ہم اٹھتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا آخر میں واقعہ بیان کیا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کی، جو ان کے بارے میں اللہ نے ہمارے پاس باتیں بھیجی ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ انہوں نے کیا کہا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے اور آتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی مہمان آئے اور گئے گھر میں جا کے بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا، مہمان نوازی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آئے باہر سے تو اس کی اچھی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعجل سمین، مکمل بکرا بھنا ہوا، روسٹ کیا ہوا، وہ سامنے لا رکھا۔ اب ہوا کیا؟ دیکھا کہ وہ اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، کھانا کھا ہی نہیں رہے۔ وہ تو فرشتے تھے، پریشان ہو گئے کہ شاید یہ میرے سے ناراض ہیں یا یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے پھر کہا پریشان نہ ہو، فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف، آپ ڈرے نہیں، وبشروه بغلام علیم، اور انہوں نے بتایا ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس وحی لے کر آئے ہیں اور خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو ان کی بیوی یہ سن رہی تھی پردے کے پیچھے سے، تو وہ پریشان ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو بوڑھی ہوں۔
فرمایا یہ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بھی بیان کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی جو ہے وہ غیب نہیں جانتے، ان کو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو پریشان تو نہ ہوتے۔ تو ہمارے ہاں آج کل یہ بڑا ہے، قرآن کو اگر ہم کھول کر پڑھیں گے تو جا بجا ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہے ہی قرآن عقائد کو درست کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن اترا جو کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو آئے ہیں، ایک تو آپ کو خوشخبری سنانی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور ایک ہم مجرم قوم کے لیے آئے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب لے کر، ان پر اللہ کا عذاب کامل ہو چکا ہے، اب وہ بچنے والے نہیں ہیں قوم لوط کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا، اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد تخلیق بھی بیان کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ ہم نہیں چاہتے آپ سے کہ آپ کھلائیں مجھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یہ نہیں ہے کہ تم کماؤ کھلاؤ، بس اللہ کی عبادت، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہوں۔ ما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ وہ ہے جو رزق دینے والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ کے پاس خزانے ہیں، ہم کسی کو نہیں کھلا سکتے، کسی کو نہیں پلا سکتے، ساری نعمتیں رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی جو سورۃ الطور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، ان کی نشانیاں اور ان کا جنت میں داخلہ اور ان کی اولاد کا بھی داخلہ یہ فرمایا کہ جو بندہ مومن ہوگا، اس اپنی اولاد کی تربیت کرے گا، وہ بھی نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں انسان کے ساتھ اس کی اولاد کو بھی داخل کرے گا اور ان کو ملا دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائے تو وہ اولاد سمیت جنت میں جائے، اکٹھے ہوں گے، جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اکٹھا کر دے گا، مومنوں کو، اگر اولاد ہے، ماں باپ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سب کو اکٹھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے شامل فرما لے جن کو جنت میں اللہ داخل فرمائے گا، اللہ اسی طرح ہمیں وہاں پر بھی اکٹھا فرما دے۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے آپ وہی ہم کلام ہوتے ہیں، اپنی طرف سے مومنین کو کوئی احکام نہیں دیتے، جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، آپ جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے قرآن ہے، وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے محدثین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، احادیث ہیں، وہ بھی وحی ہے، وہ وحی خفی ہے۔ حدیث کی تعریف میں یہی کہا جاتا ہے محدثین کہ حدیث وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل اور تقریر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی ماننا ہے جیسے قرآن کو ماننا ہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ نے فرمایا جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس لیے حدیث کو ماننا بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے قرآن ہے، کیونکہ قرآن بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کی زبان سے صحابہ کرام نے سنا ہے۔ تو قرآن اور حدیث، فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی مفہوم اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا ان میں تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہر کام میں، ہر بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی اور بتایا ہے مومن وہ ہے
کہ جو گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف بھی کروایا کہ اللہ کون ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ سارا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور ڈرنا بھی اللہ سے ہے۔ اور فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ جو لوگ برائی کریں گے اس کا بدلہ بھی انہیں دے گا، برائی کا بدلہ بھی سزا ملے گی، اور جو نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی نیکی کا بدلہ پورا پورا عطا فرمائے گا۔ احسن الحسنى، اچھا بدلہ دے گا ان کو، الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور فحش کاموں سے، غلط کاموں سے، برے کاموں سے، الا اللمم، اور بے حیائی کے چھوٹے کام سے۔ لمم کہتے ہیں صغیرہ گناہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان سے بھی بچنے والے، ان ربک واسع المغفرۃ، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے اللہ کی وسیع مغفرت ہے، بہت وسیع مغفرت۔ اللہ کے سامنے آ کر اگر معافی مانگ لیتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی تو اللہ معاف کرے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے جو بھی تم زمین پر کرتے ہو اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جو تم نیک اعمال کرو گے، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے وہاں پر تمہارے اوپر کیا کیا کیفیات ہوئی، جو معاملات ہوئے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ یہ بھی جانتا ہے تم میں سے تقوی والا زیادہ کون ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، وہ کون سی چیزیں ہیں ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے، والسحر، جادو سے، تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس چیز کو جان کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا، اس سے بھی بچنا ہے، ناجائز ناحق قتل کرنا۔ وَأَكْلِ الرِّبَا، سود کھانا، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال نہیں کھانا، حالانکہ وَأَكْلِ الرِّبَا کے اندر بھی ہے، لیکن یہاں پر یتیم کے مال کے الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ یتیم کا مال بھی نہیں کھانا ہے۔ وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور 6 نمبر پر جنگ کے میدان میں، جنگ کے دوران میں بھاگنا نہیں، پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، ڈر کے بھاگ۔ وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ، اور 7ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی تہمت لگانا پاک باز مومن عورتوں پر، المحصنات المؤمنات الغافلات، جن کو پتہ ہی نہیں اور آپ ان کی پیٹھ پیچھے ان پر تہمتیں لگائیں، تو یہ 7 ہلاک کر دینے والے جرائم ہیں، گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بچو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطور میں اہل ایمان کا اس کے بعد سورۃ القمر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد اور سمود کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے والوں کے لیے۔ اور اس سورت کے اندر جیسا کہ اس کے نام سے ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزے کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت عیدین کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے آ کر مطالبہ کیا یہودیوں نے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور معجزہ کیا مانا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس چاند کو 2 ٹکڑے کیجیے تو ہم مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، آتا ہے تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن پھر بعد میں وہ پھر گئے، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی فرمایا کہ یہ چاند
ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کی بھی نشانی ہے کہ یہ چاند پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ تو لہٰذا جب معجزہ طلب کر لیا جائے اور اس کو مانا نہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ تو آتا ہے کہ جس نے یہ معجزہ طلب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بری موت میدان بدر میں اس کو بری موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ اس صورت میں قرآن کے آسانی کا کہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بیان کرنے کے بعد بار بار یہ لایا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، قوم عاد سمود۔ اب اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ بہت آسان ہے، سمجھو، فکر کرو، غور و فکر کرو اور توبہ کر لو اور بچ جاؤ ایسے اعمال سے جن کا ارتکاب ان قوموں نے کیا اور ان پر عذاب آیا۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر بار بار ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جنت کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے، سزا کا تذکرہ کیا ہے، جن و انس کا۔ ہر بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات پڑھتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیرے لیے ہی ساری حمدیں ہیں، ثنائیں ہیں، تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، لہٰذا ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ ہے، اس میں اصحاب الیمین، اصحاب الشمال کا تذکرہ کیا ہے، نیکوں کا تذکرہ کیا اور بروں کا تذکرہ کیا، اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اس قرآن کو چھونا نہیں ہے، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، مگر پاکیزگی کی حالت میں، اس کو چھوتے ہیں پاک لوگ۔ تو لہٰذا اس قرآن کو پڑھنا پاکیزہ لوگوں کا کام ہے، پاکیزہ ہو کر باوضو ہو کر اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو چھونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید ہے، حدید ایک لوہے کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں بہت فائدہ ہے لوگوں کے لیے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے مومنو أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ اب وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں؟ تو اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ ایمان والے، اور جو ڈرتا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط لگائی ہے کیا تم مومن کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان جیسے نہ ہو جانا جن کے تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، انہیں احکامات دیے اور انہوں نے ان کا انکار کیا۔ تو لہٰذا اللہ کے احکامات سن کر ڈر جانا یہ مومنین کی نشانی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بھی فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، مومنوں کی نشانیاں یہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تو جب اللہ کی آیات مومنوں پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، وہ اللہ کی خشیت کے ساتھ۔ تو فرمایا فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فاسق لوگ جو ہیں وہ اللہ کے احکامات سے ڈرتے نہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں جب گناہ انسان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ
وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر کوئی حق بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ زنگ اتار دیتا ہے، ورنہ پھر اسی حالت میں مر جائے تو اس کا خاتمہ پھر اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ ہی اس کو اگر معاف کر دے تو، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے سزا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی تنگی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، تو یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ فرماتا ہے جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے زمین پر، یا تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تقدیر کی کتاب میں، لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا انسان کو، اتنے لوگ ہیں آئے، اللہ کہتے ہیں سارا کچھ میرے علم میں ہے، لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، جو چیزیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے آبا و اجداد، جو ہمارے مال دولت، اللہ کہتے ہیں اس پر تم نے کوئی پریشانی نہیں کرنی ہے، کیوں؟ اور نہ ہی تم نے خوشی کرنی ہے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور فخر نہ کریں کہ میرے پاس یہ آ گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے، اور اس کے اندر تمہارے لیے خیر تب تک ہے جب تم ان دونوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہو اللہ کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رہبانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم معاشرے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں اتارا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، یہ پہلی قوموں میں تھا۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رہبانیت، علاقے کو چھوڑ جانا اور باہر جا کر اللہ کی عبادت کرنا، کہنا کہ یہ دنیا سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں پھر ہم گناہوں سے بچیں گے، فرمایا یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بدعات گھڑ لی ہیں، نئے طریقے بنا لیے ہیں، ہمارے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے ہیں تم لوگوں میں سے، ان کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔